میں نا بڑے فخر سے کہتی ہوں کہ میری عمر بھی خان صاحب اگر آپ کو لگ جائے نا تو یہ میرے لیے بہت بڑا آنر ہوتا. کون سا اسپیکر کیمرہ کون سا؟ خان صاحب اٹس این ایبسولوٹ آنر ہیونگ دس کانورسیشن ود یو. آج کوشچن نہیں ہے, میرے پاس کچھ میسیجز کی امانتیں ہیں اور چھوٹا سا ایک میسج آپ کے لیے. میرا شمار ان بچوں میں ہوتا ہے کہ جن کا بچپن بزرگوں سے نا جنگ آزادی کی کہانیاں, قدرت اللہ شہاد کی سٹوریز پڑھتے ہوئے گزرا ہے. میری ہمیشہ میرے نانا سے نا یہی قربانیوں اور آزادی کو لے کے تکرار ہوتی رہتی تھی کہ اگر اس کی مان لیتے تو بچ جاتے, یہ کیا تو کہ ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے, پوری فیملیز تھیں تو کیوں ان کا خیال نہیں کیا. تو اس وقت وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ مجھے قائد اعظم پر اگر جان بھی قربان کرنی پڑے نا تو میں کر دیتا. تو مجھے تو غصہ چڑھ جاتا تھا کہ بھائی یہ کیا. تو وہ کہتے تھے کہ بیٹا آپ کو نا آزادی بڑے آرام سے ملتی ہے, اس کی قیمت بہت بڑی ہے اور اس کی قدر بہت ضروری کرتی ہے. پچھلے ایک سال میں جو مجھے ان کی جو وہ بات تھی نا کہ آزادی کی قدر, وہ مجھے پتہ چل گئی ہے. اور اب میں نا بڑے فخر سے کہتی ہوں کہ میری عمر بھی خان صاحب اگر آپ کو لگ جائے نا تو یہ میرے لیے بہت بڑا آنر ہوتا. یہ لفظ آزادی, قربانی, جلسہ, قرارداد, گرفتاریاں, ظلم, یہ ہمارے لیے نا پہلے سے محض لفظ تھے اور اب جو ہے نا یہ محسوس ہوتے ہیں. جو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہمارے فونوں میں ڈھونڈے جاتے ہیں نا وہ ہمارے دلوں میں, اور اس کا وہ کیا ہے کہ وہ وقت, وہ جذبہ ہے کہ جب اہل وفا کے نام پکارے جائیں گے نا تو اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا نام بھی آ جائے گا. ہم میں سے کچھ زبانیں جو ہے نا وہ مصلحتاً خاموش ہو گئی ہیں یا کروا دی گئی ہیں, لیکن یہ ان کی خاموشی بس وقتی ہے. الیکشن اناؤنس ہونے کی دیر ہے. وہ تہجد میں پاکستان میں بیٹھی خان صاحب کا حصار بناتی ہوئی یا تصویر پڑھتی ہوئی نازش ہو یا آپ کا حصار بناتی ہوئی نیت, آپ کی تقریر اور خطابات کا انگریزی میں ترجمہ کرتی ہوئی صوفیہ ہو یا گولیوں سے ریکور کرتا ہوا وسیم, مہینے بھر کی قید کے بعد رہا ہونے والا بے گناہ ہو یا اسپیس میں اپنے گھر پر سے پی ٹی آئی کا جھنڈا اترنے پر رک کرنے والا داؤد, پی ٹی آئی کے جھنڈے میں دفن ہونے کی خواہش کرنے والا نعیم ہو یا خوف کے بت توڑنے والی نسرین, اسما, علی, احمد, مومنہ, سمن, ساجد, بلال, نعیم, قمر, صبا, کوثر, نکھر, زمرد, لیلا, ہم سب محب وطن دہشت گرد آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اور جہاں تک میں ہوں, میں اور میرا آپ سے جو وعدہ تھا کہ میں اور میری بہن ہر سال شوکت خانم میں والنٹیئر کریں گے, چاہے اس کے لیے مجھے پوچھا بھی لگانا پڑے. بس نیا پاکستان بنا اور میں نے اپنا سامان پیک کیا اور میں شوکت خانم میں ایز اے والنٹیئر موجود ہوں. جی میں ذرا دو چھوٹے کامنٹس کرنا چاہتا ہوں. آپ نے جو ابھی بات کی, دیکھیے میری نظر میں غلامی کی زندگی سے موت بہتر ہے. اور میں کیونکہ پہلی جنریشن پاکستان آزاد تھا, میرے ماں باپ غلام ہندوستان میں تھے, تو مجھے جو کہانیاں, ہم بڑے ہو رہے تھے تو میری والدہ کا بہت بڑا انفلوئنس تھا. تو مجھے جو ساری چیزیں بتاتی تھی غلامی کی کیا تھی, ہم کیسے رہتے تھے, کیسے انگریز کے لیے ایک قانون ہوتا تھا, باقی یعنی جو ہم یہاں کے باشندے تھے, ہم ایک مینٹلی طور پہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ تم کمزور ہو, تم ان سے کم ہو, احساس سے کم تری ڈالا گیا تھا. تو وہ ان کہانیوں سے میں بڑا ہوا تھا اور میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا تھا کہ جو غلامی کی زندگی ہے وہ انسان کا جو پورا پوٹینشیل ہے اس میں کبھی اوپر آ ہی نہیں, اس کی پرواز اوپر ہی نہیں ہو سکتی. علامہ اقبال وہ اس چیز کو سمجھ گئے تھے, انہوں نے کس طرح لا الہ الا اللہ کو اور جو ہمارے دین کو کیسے انہوں نے جوڑا اس کے ساتھ کہ جو شاہین ہے وہ اس کی پرواز اوپر جاتی تب ہے جب وہ زنجیریں توڑ دیتا ہے. تو میں جب بڑا ہو رہا تھا میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ بہادر شاہ ظفر اگر وہ لڑ کے مر جاتا انگریزوں سے تو اس کو بڑا نام ہونا تھا, لیکن اس نے ان کی غلامی قبول کر لی. اور جو اس سے اینڈ میں ہوا, اس کے بیٹوں کا سامنے انگریزوں نے سب ایک ایک بیٹے کو ان کے سامنے قتل کیا. پھر رنگون میں جا کے وہ اور اپنی بیوی کے ساتھ باقی زندگی گزاری. تو اس سے تو موت بہتر تھی. تو ہم ٹیپو سلطان کو کیوں یاد رکھتے ہیں؟ کیوں اس کو موقع تھا کہ وہ جب چاروں طرف سے گھر گیا تھا وہ جا سکتا تھا, وہ بھی
اپنی جان بچا کے نکل سکتا تھا. لیکن اس لیے ہم یاد کرتے ہیں اس کو کہ اس نے کہا کہ اس کا بڑا کہ شیر کا ایک دن سے گیدڑ کے 1000 دن سے زیادہ بہتر ہے. تو وہ آج تک ہم اسے کیوں یاد کرتے ہیں؟ کیونکہ آزادی کے لیے کھڑا ہوا. اور سب سے آخر میں چیز یہ ہے کہ آزادی کے اوپر اللہ نے کتنا زور دیا. جو اپنی آزادی کی جنگ لڑتے ہوئے مرتا ہے اس کو اللہ نے شہید کا رتبہ دیا ہے. شہید کا رتبہ پیغمبروں کے بعد ہے ہمارے دین میں. اتنا بڑا اس کا رتبہ ہے. سو اس کے لیے کیوں اللہ نے اتنی ہمیں آزادی کے اوپر کیوں اتنا زور دیا ہے؟ اور لا الہ الا اللہ یہ کیوں ہے اتنا؟ اس لیے کہ انسان بڑا انسان بن ہی نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ آزاد نہ ہو. جی جبران. جی بہت بہت شکریہ. اچھا جو نیکسٹ سیٹ آف اسپیکرز ہیں پلیز کوشچن شارٹ رکھیں اور ایک ہی کوشچن رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع ملے. تو ارسلان آپ نا ایکسپرٹ عمل تو ارسلان. جی السلام علیکم خان صاحب. ارسلان کلوز بات کر رہا ہوں UK سے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. میرا ایک بڑا بنیادی سا سوال ہے کہ ابھی یہ جو چیزیں چل رہی ہیں کسی کی ماں کو اٹھایا جا رہا ہے کسی کی بات کو مطلب کہ یہ امپیکٹ بچوں تک جائے گا اگلی جنریشن تک جائے گا. یہ جو ابھی جو کرنٹ مافیا یہ کیسے اس چیزوں سے مطلب کہ کہاں پہ جا کے رکیں گی اور یہ ان سے مطلب کہ کیسے واپس یہ نفرت کو کیسے ختم کریں؟ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک پوائنٹ ہوتا نا کہ یہاں پہ آ کے کوشچن آگے ٹھیک ہے. اور کچھ دوسرا سوال ہے کہ یہی. اور دوسرا خان صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں چاہے دن ہو رات ہو بیہائنڈ یو اسکیپر آلویز. دیکھیے اس کا صرف میں آپ کو یہ کہوں کہ میں نے اپنے معاشرے کو کبھی اتنا نیچے گرتے نہیں دیکھا. میں نے کبھی گھر کی عورتوں کے اوپر یہ سلوک نہیں دیکھا. اور ایسے لگتا ہے کہ خوف پھیلانے کے لیے کیا جا رہا ہے. دیکھیں میں ہمیشہ اسلام کی جو سب سے بڑی ٹریجڈی تھی وہ کربلا میں ہوئی. بہت یعنی مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی کوئی ٹریجڈی نہیں تھی جو کربلا میں ہوئی. تو کربلا کی ٹریجڈی کے پیچھے کیا تھا؟ کیوں ہونے دی؟ کوفہ کے لوگ کیوں نہیں مدد کرنے آئے؟ یزید کا خوف تھا. اس کے خوف کی وجہ سے وہ رائے حق پہ کھڑنے ہونے سے ڈر گئے. دیکھیں یہ خوف پھیلایا جا رہا ہے, لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے. لوگوں کے گھروں کے اندر جب گھستے ہیں 30-40 لوگ گھس جاتے ہیں, توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں, عورتوں سے بدتمیزی کرتے ہیں, لوگ گھبرا جاتے ہیں. لوگ اپنے اوپر تو کر سکتے ہیں لیکن اپنی گھر کی عورتوں کو جس طرح یہ کر رہے ہیں ایسے کبھی ہوا نہیں ہے, اور کسی اور معاشرے میں ایسے نہیں ہوا. یعنی مسلمان معاشرے میں تو میں نہیں جانتا کبھی ایسے ہوا. تو یہ جان کے فضا بنائی جا رہی ہے کہ عمران خان کو جب پھر سے اٹھائیں گے تو اس وقت لوگ اتنے ڈر جائیں گے کہ وہ کچھ کریں گے بھی نہیں, چپ کر کے بیچارے سہم کے بیٹھ جائیں گے. یہ فضا بنائی جا رہی ہے. اور تاکہ ہم قبول کر لیں یہ جو آنے والا وقت ہے کہ یہ چور اور یہ جو سارے مل کے یہ جو ملک کے اوپر بیٹھ گئے آ کے, تاکہ ہم چپ کر کے ان کی غلامی قبول کر لیں. یہ سارا فضا بنائی جا رہی ہے خوف کی.